اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا متا حاروفی کا یا مولا صلوات پڑھے محمد وعلی اللہ تعالیٰ نے حسین گلستان ہند بامبے کی یہ 8ویں مجلس ہے 8th مجلس ہے کہ ہاؤ ٹو ریچ اور امام، جو ٹاپک پہلے دن سے چل رہا ہے کہ ہم اپنے امام تک کیسے پہنچے. انشاءاللہ امید تو یہی ہے اور یقین بھی اپنے امام پر ہے کہ انشاءاللہ ان کا کرم ہوگا تو ہم اپنے سید و سردار کے پاس، اپنے محسن کے پاس انشاءاللہ جب وہ ظہور کریں گے تو ہم ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ ہر شیعہ کی خواہش ہے، یہ ہر شیعہ کی آرزو ہے، یہ ہر عزادار امام کی تمنا ہے. اور یہی تمنا میں، یہی خواہش میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو مولا مدد تو کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس دن بھی کریں گے. اور جب مدد ہوگی تو دوستو جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام کی نصرت جو آپ نے کی، جو زندگی میں انسان کرتا ہے، ہر کی مدد الگ الگ انداز سے ہوتی ہے. کوئی پوشیدہ رہ کر ہیڈن رہ کر ہیلپ کرتا ہے، کوئی ظاہر بظاہر امام کی اوپن ہو کے مدد کرتا ہے. لیکن جیسے میں پہلے دن سے ایک ہی بات سٹریس کر رہا ہوں، ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، فورس کر رہا ہوں آپ سے، نوجوانوں سے، میرے بہنوں سے، کہ راستہ بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے جس کا ہم اعلان کرتے ہیں. اور خدا نے قرآن میں بھی اعلان کیا اور اللہ کے رسول نے مولا کے راستے کو دیکھ کے کہا تھا کہ ھذا صراط مستقیم. جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ مولا یہ صراط مستقیم کیا ہے رسول سے، تو آپ نے علی کے راستے کو دیکھ کر جب مولا داخل ہوئے مدینے میں مسجد میں تو امام نے مولا کو دیکھ کے کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ ھذا صراط مستقیم، کہ یہ ہے صراط مستقیم، اس کا راستہ صراط مستقیم. بالکل سامنے ہے، زمانے کا امام بالکل قریب سامنے سیدھا ہے، راستے سیدھا چلنا ہے، امام تک پہنچنا ہے. کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں. تھوڑی سی چیزیں ہیں، اگر وہ بچے چھوڑ دیں، ہم چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم امام تک پہنچیں گے. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم اطاعت والدین کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے راستہ سیدھا ہے. دس از ویری اوپن فیکٹ کہ والدین کی اطاعت اگر انسان نہیں کرتا تو پھر وہ امام تک نہیں پہنچ سکتا. یہ کنفرم ہے دوستو، کنفرم ہے، میرے جملے نہیں ہے. پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ کہ میں کہہ رہا ہوں، عابد نظامی کہہ رہے، عابد نظامی نہیں کہہ رہے یہ بات، یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اطاعت والدین کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو. آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم ماں باپ کے لیے اوبیڈینٹ نہیں بنتے، ویری کلیئر میسیج، اور غور سے سنیں پلیز کہ ماں باپ کی اطاعت کیا ہے. اگر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا کوئی، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیے آج کل ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج میں یہ اتنا کامن ہو گیا ہے اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں یا ہمارا باپ ہم سے ناراض ہو جائے تو سو واٹ. ہمارا تو یہ کلچر ہو گیا کہ سو واٹ، ناراض ہو گئے ناراض، راضی کر لیں گے ان کو، یا وہ غلط ہے. مجھے کئی فونس آیا اور آپ سوچیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ ہماری بات نہیں سمجھتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں لیکن ماں باپ پرانے ہیں، پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. آج کل کا زمانہ بدل گیا. آپ اگر یہ تھنکنگ رہے گی کہ زمانہ بدل گیا اور ہم ماں باپ پرانے زمانے کے ہیں، وہ اپنے زمانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو یہ کیسا ہوگا؟ اگر ہم یہ تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو امام تک کیسے جائیں گے؟ ماں اور باپ جب تک آپ ان کے گھر میں ہیں یا ماں باپ کی اطاعت
جب تک ہمارے جسم میں روح ہے اطاعت کرنا ہے، ہیلپ کرنا ہے، اوبیڈینٹ بن کے رہنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم 30 ایئرس کے بعد چھوڑ دو ماں باپ کو۔ یہ کرسچینٹی اور یہودیوں کا مذہب نہیں ہے، یہ اسلام ہے، اسلام جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک آرڈر جو ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ رسول نے اگر کوئی حکم دیا، کوئی آرڈر کیا تو وہ 30-40 ایئرس کے لیے نہیں کہا۔ اگر تمہارے ماں باپ اولڈ ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، اینڈ اف دے آر اسٹاپنگ یو کہ یہ کام مت کرو مثال کے طور پہ، تو یو ہیو ٹو لسن، ادروائز یو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو یور پیرنٹس۔ آپ ایکسپلین کریں اپنے پیرنٹس کو کہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے، لیکن وہ بھی ایکسپلینیشن میں جو آپ کا ہو وہ اتنی کم چھوٹی آواز میں ہو، بالکل لو پروفائل میں کرے، بڑی آواز میں نہیں کر سکتے۔ ایون حکم یہ ہے، آرڈر یہ ہے کہ تم اپنی باپ کی آواز کے اوپر، اپنی ماں کی آواز کے اوپر تم اپنی آواز کو بھی بڑا نہیں کر سکتے۔ کل آپ نے جناب یوسف کا واقعہ سنا کہ اللہ کتنی چھوٹی سی چیز سے ناراض ہو کر، دیکھیے پھر کہہ رہا ہوں گناہ نہیں تھا، ناراض ہو کر اس نے کیا کیا، ان کے جنریشن میں سے نبوت کو ہٹایا۔ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یوسف جیسا نبی رونے لگا، ہاتھوں کو بلند کر کے فریاد کرنے لگا کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اب میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بلندی پہ ہو، تمہارا بوڑھا باپ، تمہارا اولڈ فادر، تمہارا ضعیف باپ نیچے۔ دوستو یہ نبوت کے لیے آپ اور ہم خود انصاف سے بتائیے کہ ہم کتنی دفعہ ایسے انسیڈنٹس ہوتے، ہم ڈرائنگ روم میں اپنے پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھا ہوئے ہیں اور بوڑھا باپ کھڑا ہوا ہے، ماں کھڑی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے پیسے لے دیں تو ماں باپ کو ہم نے بہت بڑا فیور کیا۔ یاد رکھو اگر تمہاری ماں، تمہارا باپ تم سے کچھ پیسے لے رہا ہے نا تو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں سعادت دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے توفیق دی کہ تم ماں باپ کو کچھ ہیلپ کر سکو۔ یہ ہیلپ نہیں ہے عزیزو، اگر ماں راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے، باپ کا آپ نے سنا ماں کے لیے کیا کہا۔ جناب موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے جب مادر جناب موسیٰ نبی جو اللہ سے اتنا کلوز نبی تھا، ہمارے 1,24,000 میں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، 3rd نمبر پہ موسیٰ آتے ہیں۔ پہلے ہمارا رسول ہے، سیکنڈ ابراہیم نبی ہے، 3rd موسیٰ۔ موسیٰ پورے نبیوں میں موسیٰ وہ واحد نبی ہے جس سے اللہ ڈائریکٹ بات کرتا تھا، کسی نبی سے ڈائریکٹ نہیں کرتا تھا، اللہ موسیٰ سے ڈائریکٹ کرتا تھا، ڈائریکٹ بات ہوتی تھی، وہ کہتا تھا یہ سنتے تھے، یہ کہتے تھے وہ سنتا تھا، انہیں ڈائریکٹ ہاٹ لائن پہ بات ہوتی تھی۔ آپ سوچے موسیٰ جیسا نبی، اس کی ماں، ان کی ماں کا جب انتقال ہوا، مادر موسیٰ کا انتقال ہوا، اس رات میں جب ٹوٹ پہ گئے موسیٰ تو پروردگار نے کہا موسیٰ اب جب تم میرے پاس آؤ نا تو ذرا سوچ سمجھ کے آنا، اب ویسے ناز نہیں کرنا، اب وہ حالت میں نہیں آنا، اس لیے کہ جب تم میرے پاس آتے تھے تمہاری ماں سجدے میں جھک کے کہتی تھی کہ پروردگارا میرے بچے کی عزت کر رکھ لے، میرے بچے کی بات کو سن لے۔ وہ ماں کی دعا تھی جو ہم سنتے تھے، اب آؤ تو سمجھ کے آؤ، سمجھے؟ موسیٰ جیسے نبی کو اللہ وارن کر رہا ہے کہ آرام سے آؤ، اب وہ بات نہیں ہے کہ تمہاری ماں ہاتھوں کو بلند کرتی تھی، ماں باپ راضی ہے کہ دوستو امام زمانہ تک جو میرا میسیج ہے آج دن سے ایک دیر سے جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، بیٹ کر رہا ہوں بچوں سے کہ اگر تم اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کے ماحول کو ماں باپ کے اوبیڈینٹ بن کر گزارو گے تو believe me, you will come up in your life, you will come up in your life. If you want to come up in your life, if you want to see your position in your life, so just obey your parents, listen to your parents. زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو، امام تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جنتی کون ہے؟ کیا ہم کسی کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنتی ہے؟ کہ جو رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے نا ان لوگوں نے کہا اب یہ کوئی کیسے کہہ سکتا، مرنے کے بعد پتہ چلتا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ رسول نے کہا نہیں، تم کسی بھی انسان کو دنیا میں دیکھ کر کلمہ پڑھنے والا، مسلمان، صاحب ایمان، مولا کا چاہنے والا ہو تو تم اس کو دیکھ کے کہہ سکتے کہ یہ فلاں شخص جنتی ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا ایزی تھنگ ہے، ہم کسی کو دیکھ کے سمجھ جا سکتے ہیں جنت میں، اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہم جنت میں جائیں گے، کتنا اچھا ہے۔ آپ بتائیے کہ ریزن کیسا، سولوشن کیا ہے، ہم کو پتہ کیسے چلے کہ یہ جنتی ہے؟
رسول نے اتنے سمپل طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا، اتنا سمپل طریقے سے ایک ورڈ میں ایکسپلین کیا کہ کسی کو دیکھ کے اگر تم کہو کہ یہ جنتی ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ایک ورڈ میں ایکسپلین کیا، کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جنتی ہے تو پہلے اس کے ماں باپ سے پوچھو کہ وہ راضی ہے۔ نہیں سمجھ نہیں رہے، ماں باپ سے پوچھو کہ وہ راضی ہے، اگر ماں باپ راضی ہے تو سمجھو اللہ راضی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک ورڈ میں ایکسپلین کر دیا کہ if you hurt your parents then don't expect that you will go to Jannah. Never. عزیزوں، ماں باپ کو اللہ نے وہ اتھارٹی دی ہے، وہ اختیار دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی آنکھ کر دیں گے آپ کو، سمجھے؟ اب اس سے زیادہ کیا بولوں میں؟ زمانے کے امام کا راستہ سیدھا ہے دوستوں، سیدھا ہے، ادھر اور ادھر مت جاؤ، just few steps then you will reach to your imam۔ ہم ادھر سے اور ادھر سے کیا کریں؟ بھروسہ کرو اس پہ، یقین کرو اس پہ، اور پھر اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو۔ ماں باپ کی اطاعت سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ ڈونٹ تھنک کہ تم رات بھر عبادت کرو اور ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا، نیور، کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اسی وقت راضی ہوگا کہ جب تم اپنے ماں باپ کو راضی کر کے میرے پاس آؤ گے۔ تمہارے ماں باپ راضی ہو گئے تو امام کہتے ہیں کہ میں بھی راضی ہوں گا، اگر تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ دوستو، آج آپ انسان سے بتائیے کہ آج ہمارے سماج کا کیا حال ہے؟ ویئر وی آر گوئنگ، ہم ویسٹرن کلچر کو اپنا رہے ہیں، ویسٹرن کلچر کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کلچر ہمارے ماحول میں آ جائے۔ دوستو، ویسٹرن کلچر میں، کرسچینٹی میں، وہاں کے کلچر میں یہ ہے کہ اگر تمہارے پیرنٹس 50-60 ایئرس کے ہو جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لے کے جا کے اولڈ ہاؤس میں جو پیرنٹس کا ہے وہاں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایوری ایئر فادرز ڈے آتا ہے، مدرس ڈے آتا ہے، فادرز ڈے میں بچے جاتے ہیں، بہت خوبصورت گریٹنگ کارڈ لیتے ہیں اور جا کر دیتے ہیں، اگر وہ بھی ٹائم رہا تو، ورنہ خالی گریٹنگ کارڈ پوسٹ سے بھیج دیتے ہیں۔ وہ دن جب آتا ہے تو باپ کارڈ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے نے مجھے آج ایک دن تو یاد کیا۔ مدرس ڈے آیا، اولاد کارڈ بھیج رہی ہے، ورنہ جا کے ملے گی، کارڈ کیوں بھیج رہی ہے؟ ٹائم نہیں ہے، پوسٹ کر دو۔ کیا یہ اسلام ہے؟ یو وانٹ دیٹ کلچر؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ماحول آپ کے پاس آ جائے؟ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ماحول آئے تو یاد رکھو اسلام اسے ایکسپٹ نہیں کرتا۔ دوستو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ گھر میں ہیں، وہ بلیسنگ ہے۔ آپ نے دبئی کا میں نے وہ واقعہ سنایا، ایسی بلیسنگ ہے دوستو، ایسی بلیسنگ ہے، ایسی رحمت ہے ماں باپ کی کہ جب تک ماں باپ ہے، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد بابا جو بڑے سلام پڑھ لیں۔ پانچویں امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میں آج کل کافی پرابلمس میں ہوں۔ تو امام نے کہا تیری ماں تیرا باپ ہے زندہ؟ تو کہا نہیں مولا، ابھی میری ماں کی ڈیتھ ہوئی 2-3 مہینے پہلے، اس کے بعد سے میں پرابلمس میں ہوں، پرابلمس بہت آ رہے ہیں، اینڈ پلیز ہیلپ می۔ سنیں گے امام نے کیا کہا؟ میں صرف گلستان ہی کے مومنین کے لیے، میری بہنیں میرے بھائیوں سنو، تمہاری ماں باپ کا احترام کریے، امام تک پہنچنے کے لیے۔ پانچویں امام سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ نہ آنے میں پرابلم، پلیز ہیلپ می، سیو می، ٹیل می سم تھنگ۔ امام نے پوچھا تیری ماں ہے زندہ؟ تو کہا 3 مہینے پہلے انتقال ہوا۔ امام نے عجیب جواب دیا، امام نے کہا سن،
تو جو یہ پرابلمس میں آیا وہ اس لیے آیا کہ راتوں میں اٹھ کے دعا دینے والی گزر گئی. کتنا آپ نے سکون کے ساتھ سن لیا. راتوں میں اٹھ کر دعا دینے والی گزر گئی. کہا تجھے معلوم نہیں تھا, پریشانی آ رہی تھی, بلائیں آ رہی تھی, لیکن تیری ماں رات میں کبھی اٹھ کر ہاتھوں میں اٹھا کے کہتی تھی کہ پروردگار تجھے ہمارے محمد کا واسطہ تو میرے بچے کی پریشانیوں کو دور کر دے. کہا وہ ماں کی دعا تھی جو تم بچا ہوا تھا, اب کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. کم از کم یہ سوچ لو, کم از کم یہ سوچو ماں کو یا باپ کو جواب دینے سے پہلے کہ یہ سوچو کہ تم کہاں جا رہے ہو. یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں دوستوں. ماں باپ کی دعا صرف زندگی میں بھی نہیں, مرنے کے بعد بھی, مرنے کے بعد بھی گریو میں جب پہنچتے, خبر میں جب پہنچتے, وہاں سے بھی ماں باپ دعا دیتے ہیں, وہاں کی دعا بھی آپ تک پہنچتی ہے. یہ ایک ہی ایسی ماں ہے, ایک ہی ایسی دعا ہے کہ جس میں کوئی لالچ نہیں ہوتی, کوئی چیز نہیں ہوتی, خلوص سے کہتی ہے. پروردگار کہتا ہے کہ اگر ماں کی دعا تمہاری ہماری بارگاہ میں پہنچے گی اولاد کے لیے تو ہم دعا کو قبول کریں گے, ہم اولاد تک رحمت کو نازل کریں گے. آج میرے سمجھ میں نہیں آتا, آج میری بات میری عقل میں نہیں آتی کہ کیسے ماں باپ کو جواب دے رہے ہو, کیسے ماں باپ کو کہہ رہے ہو کہ وہ بڑے بوڑھے ہو گئے, وہ تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا. بابا کیسے سمجھ میں نہیں آتا, تم اتنے بڑے ہو گئے, تم وہ زمانہ بھول گئے جب کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی سوچنے والا نہیں تھا, کوئی بات کرنے والا نہیں تھا, کوئی کھلانے والا نہیں تھا, کوئی پلانے والا نہیں تھا, کوئی تمہارے کپڑوں کو بدلنے والا نہیں تھا, کوئی پیمپرس کو چینج کرنے والا نہیں تھا. وہ تیری ماں تھی, وہ تمہاری ماں تھی جو راتوں میں اٹھ کر نیند سے باہر آ کر اب تمہارے بچوں کو, اب تم کو اس طرح چینج کرتی تھی, تمہاری صحت کا خیال رکھتی, تمہاری ہیلتھ کا خیال رکھتی, تمہارے ڈریس کا خیال رکھتی. آج وہی ماں کو جواب دے کر, تھوڑے پیسے دے کر اور یہ کہہ رہے کہ ہم نے بڑا فیور کیا. فیور کوئی نہیں کرتا. ماں باپ کے لیے اگر آپ اپنی باڈی کی سکن بھی نکال کے دے دینا تو حق ادا نہیں ہوتا. کہتےمان دوست جملے کو یاد کرو, علی بن الحسین سے اس شخص نے کیا کہا تھا کہ مولا میں نے اپنی ماں جو پیرالائسس اس کو اٹیک ہو گیا تھا, پیرالائسس اٹیک تھا, ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں تھی, بولنے کی طاقت نہیں تھی, لیکن خواہش کر رہی تھی کہ میں حج پہ جاؤں. آج کا حج نہیں, آج کا حج ایئر کنڈیشن میں ہوتا ہے. صفا اور مروا ایئر کنڈیشن ہے, خانہ کعبہ کے اطراف آپ گھومیں گے, نیچے ایئر کنڈیشن ہے, بالکل سکون کے ساتھ, آرام کے ساتھ. مینا میں پہنچیں گے, کیمپ ایئر کنڈیشن, ہر چیز ایئر کنڈیشن ہے, آرام کے ساتھ. آج حج ہوتا ہے, ایک کلاس میں جاتے ہیں لوگ, حج ہوتا ہے. اس زمانے کے حج کو یاد کرو, پھر بھی پہلے کے حج کو یاد کرو. اس شخص نے آ کے کہا مولا میری ماں بیمار ہے, میری ماں کو ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں, میں نے اپنی ماں کو میری پیٹھ پہ بٹھا کر صفا اور مروا کے ساتھ چکر لگائے. آج کے زمانے میں ویل چیئر ہے, آپ بٹھا کے خانہ کعبہ کا چکر لگا سکتے, صفا اور مروا کا چکر لگا سکتے. اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھے. وہ کہتا ہے میں نے پشت پہ بٹھا کر کعبے کے ساتھ چکر لگائے. وہ گرمی میں لگائے, ایئر کنڈیشن میں نہیں, وہ گرمی میں لگائے. صفا اور مروا میں گیا, مزدلفہ گیا, عرفہ گیا, 3 دن مینا میں رہا. میں نے اتنی محنت کی اپنی ماں کے ساتھ, کیا مولا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا. جو ماں کا فیور تھا, احسان تھا میرے اوپر, کیا میں نے اسے ادا کر دیا؟ دوستو روایت کا جملہ ہے کہ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا, ریڈ ہو گیا. پلٹ کے پوچھا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا میں نے اتنی محنت کی میرے ماں کے ساتھ, اتنا ماں کو حج کروایا, حج مصیبت اٹھا کر پیسے خرچ کر دیے. آج پیسے کا ہی غرور ہے نا تم کو کہ میں پیسے اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں, میں ماں باپ کو پلاتا ہوں, میں ماں باپ کو دعا کراتا ہوں, میں ماں باپ کو زیارت کو بھیجتا ہوں. یہی غرور ہے نا کہ اتنا پیسہ میں کما رہا ہوں, ماں باپ کو اتنی فیسلٹیز دے رہا ہوں. یہی پڑھ کے کہا مولا میں نے پیسے خرچ کیے, محنت کی. دوستو امام کا یہ جواب تھا جب اس نے پورا ایکسپلین کیا تو امام نے پلٹ کر کہا سن تم کہہ رہا تم نے اتنی محنت کی تیرے ماں کے لیے, اتنا تم نے کام کیا, یاد رکھ تیری ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے, 9 months میں ایک رات میں پیٹ میں رکھ کر جو اس نے کروٹ لی نا, اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا.
زور سے اس میں بدلو یہ بھی فیور ہو جائے گا ماں باپ کو. سمجھ میں آیا؟ اب میں اس سے زیادہ کیا بولوں؟ اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ ایک بھی سمجھ جائے نا میرے نمبر کا حاصل ہو. نہیں کر سکتے دوستو. ماں ایمان تک پہنچنے کے لیے پہلا اسٹیپ ماں باپ کو راضی کرو. ماں کو راضی کرو، باپ کو راضی کرو. یہ ہو گئے تو آپ کا خود بخود راستے کھلیں گے. یقین کرو راستے کھلتے ہیں، راستے کھلتے ہیں. ناممکن ممکن ہوتی ہے، امپاسبل پاسبل ہوتا ہے جب انسان اپنے پیرنٹس کے لیے ہیلپ کرنا لگتا ہے. مجھ سے پوچھنے لگے کہ امام تک پہنچنے کے لیے ہم کریں کیا؟ آخر کئی چیزیں ہیں. پہلا اسٹیپ چیک کرو کہ تم کیا کرو ماں باپ کے لیے. گھر سے اسٹارٹ کرو. اسلام گھر سے ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر تمہاری ماں کافرہ ہے، اسلام میں نہیں کافرہ، سوائے واجبات کے، یہ نماز روزہ ہر جگہ جو واجبات، سوائے واجبات کے اس کی اطاعت ویسے ہی کرنا ہے جیسے ایک مومن ماں کی کرو گے. اب اس سے زیادہ کیا کروں؟ اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا بچوں کو؟ آپ سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں اسلام ایک ڈسپلن لائف دینا چاہتا ہے. ڈسپلن لائف سائیکل ہے دوستو، سائیکل ہے. یہ آزما سے لے کر اتنے بڑے مجلے کو گلستان ہند میں بول رہا ہوں. ایک سائیکل ہے. کیسی سائیکل ہے کہ آج اگر تم نے کیا تو کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. اگر تم نے نہیں کیا تو کتنا بڑا لاس ہے. عبادتیں بھی قبول نہیں، معصوم تک پہنچ بھی نہیں سکتے. کٹھن راستے سے جانا پڑے گا. پرابلم جو راستے سے اس سے جانا پڑے گا. اندھیرے راستوں سے جانا پڑے گا. اسٹریٹ لائٹس نہیں ملیں گے، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ملے گی، کوئی روشنی نہیں ملے گی، بلکہ تاریک راستے سے اس زمانے کو گزار کر امام تک پہنچنا پڑے گا. تو وہ جو تاریک راستہ ہے نا اس کو ایزی مت لو. ایک دن کیا ایک گھنٹہ اس راستے پہ کوئی نہیں گزار سکتا. میری ٹاپک نہیں ہے. کل آرام باغ کی جو میری 5 بجے کی مجلس ہے اس میں بتاؤں گا کہ وہ تاریک راستہ کیا ہے. تاریک راستہ سمجھ رہے؟ وہ اندھیرا راستہ سمجھ رہے؟ وہ موت کا راستہ ہے. وہ موت کا راستہ ایک رات کیا ایک گھنٹہ کوئی گزار نہیں سکتا. مولا علی کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے، ہسٹری کا تاریخ کا مشہور واقعہ ہے. کوفہ ہے، مولا کی خلافت ہے. کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، مولا علی اس کی میت میں جاتے ہیں، اپنے سامنے اسے دفن کرتے ہیں. دفن کرنے کے بعد خبر بند ہوتی ہے. خبر جیسے ہی بند ہوئی مولا کے چاہنے والے جتنے لوگ تھے وہاں پہ جو میت میں آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا یا علی اب اگر اس کو اللہ نے زندگی پلٹا دی، اس کو زندگی دے دی، اس کو غور سے سنے، اس کو اگر لائف مل گئی تو مولا یہ باہر آ کے ویسے زندگی گزارے گا جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں. علی نے کہا کیوں گزارے گا؟ پلیز دوستوں میسج ہے آخری مجلس کا. علی نے کہا کیوں گزارے گا واپس آ کے اچھی زندگی؟ تو کہا مولا اس نے خبر کی تاریخی کو دیکھا، خبر کا اندھیرے کو دیکھ لیا ہے، خبر کی تکلیف کو دیکھ لیا. اب تو آ کے اس نے جو آدھا ایک گھنٹہ ایکسپیرینس ہو گیا اندر کا، تو باہر آ کے وہی کرے گا جو آپ چاہتے ہیں. علی نے جواب دیا میرا میسج ہے آخری مجلس کا، میرا میسج ہے ایک مجلس کا. گلستان ہند بامبے کے مومنین و مومنات کے لیے ٹوٹل میسج ہے دوستو. مولا علی نے عجیب جواب دیا جب اس نے کہا مولا اگر وہ باہر آ جائے آدھے گھنٹے کی اس نے ایکسپیرینس اس کو ہو گیا اندر کا، باہر آئے گا تو ڈرا ہوا رہے گا. وہ ایکسپیرینس اس کے سامنے آئے گا، گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا ارے میں نے وہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اس اندھیرے خبر میں کیا ہوتا ہے. مولا اب وہ بالکل صحیح رہے گا. علی نے پلٹ کے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ دوسروں کے لیے کیا بات کر رہا ہے؟ یہی ایکسپیرینس تم نے کیوں نہیں لیا؟ جب کسی کو دفن، میری ٹاپک نہیں ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب کسی کی میت میں جانا تو مولا کہتے ہیں یہ آنکھوں کو بند کر کے مت جاؤ. یہ میکٹ آئی کی بات نہیں کر رہا، ایمان کی بات کر رہا. کہا جب کسی کافر کو تم کاندھا دو تو یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر سے اللہ نے تمہیں زندگی دی.
یہ میسج ہے دوستو، یہ میسج ہے ہمارے پاس. کتنے میں میسج دیتا ہوں، کتنا اوپن کرو آپ. ابھی بھی بچوں سے میری ایک بڑوں سے نہیں کہ پلیز اوبے یور پیرنٹس. امام زمانہ تک پہنچنا. آئی نو that you want to serve me in امام زمانہ. You want to work with your امام زمانہ. You want to join the army of امام مہدی. اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، امام تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پہلے خود چیک کرو کہ کیا یہ پرابلم میرے پاس ہے، کیا میری لائف میں یہ چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں ہوگی تو میں کبھی امام تک نہیں پہنچ سکوں گا. تو وہ خود آپ چیک کرو. اگر آپ میں ہے تو اسی وقت استغفار کرو، اسی وقت معافی مانگو. ماں باپ کے سامنے جا کے کہو کہ I'm sorry, I'm not going to do it from next day. آپ کل نہیں کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دے، forgive کر دے. یقین کرو اگر تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے معاف کر دیا تو اس وقت اللہ نے معاف کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے دروازے کیسے کھلتے. آج جو پرابلمس ہے نا ہمارے سماج میں، فائنینشیلی پرابلمس ہے، جو فائنانس کے پرابلمس ہے نا، یقین کرو دوستو، یقین کرو میری بات پہ، فائنانس کے پرابلمس اگر تمہاری ماں باپ تمہاری دعا کر لے، اگر تم ماں باپ کے ساتھ اچھا بہیو کرو، اپنے پیرنٹس کو ساتھ ان کو خوش رکھو، تو پھر دیکھو میری زندگی کے کئی ایسے ایکسپیرینس ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ بہت پڑھا ہوا ہے، اچھا پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کا بھائی کا عالم ہے کہ لٹریٹ ہے، بالکل نہیں، میٹرک بھی نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ ارن کر رہا ہے، یہ کم ارن کر رہا ہے. پتا چلا کہ اس میں زیادہ یہ ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، یہ کم خیال رکھتا ہے. ایجوکیشن وائز کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ غیب سے اسے دے رہا ہے. رزق کے دروازے کھلتے ہیں. آپ نمازیں پڑھتے رہیے، ماں راضی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ کیا امام زمانہ آپ کی دعا قبول کریں گے؟ دعا کیسے قبول نہیں ہوتی؟ یہاں پہ گناہ یہاں تک پہنچ گئے، آپ کہہ رہے اللہ سن جاتے ہی نہیں اوپر، عرش الہی تک ہماری آواز ہی نہیں جا رہی، رحمت خدا آتی نہیں. دعا قبول میں مولا علی کا جملہ یاد کرو. علی کہہ رہے ہیں، علی دعا کمیل ابن زیاد کی دعا جو ریلیجسلی ایوری تھرسڈے سب پڑھتے ہیں، آن بند کر کے مت پڑھو، عربی میں مت پڑھو، اردو میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو. ایک دن عربی میں پڑھو تو دوسرے دن اس کا ترجمہ پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو. then you will realize کہ what مولا علی is saying. دعا کمیل کا مولا نے کیا کہا کہ پروردگارا ان گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت سے دعا کہ پروردگارا میری دعاؤں کو تو قبول کر اور ان اپنی رحمت کو نازل کر دے رکاوٹ بنے گناہ کے لیے. علی کہہ رہے ہیں دعا کمیل میں، اور ہم سوچتے ہیں، ہم تھنک کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں. دوستو گلستان کے یہ 10 مجلسوں کے بعد، میری مجلسوں کے بعد گلستان مت لو. learn something, promise to your imam کہ I'm going to do what imam is saying. دن مزہ ہے مجلس میں. مجلس کا مزہ یہ نہیں ہے کہ گلستان میں ہی 1 گھنٹے کے لیے آؤ، مجلس کرو چلے جاؤ. جب بھی آؤ مجلس میں، کسی مجلس میں بھی جاؤ، کسی کی مجلس میں بھی جاؤ، کسی اللہ خانے میں ذکر حسین سننے جاؤ، سب سے اچھا مومن وہ ہوگا جب آئے گا اور آ کر بیٹھ کر جائے گا تو ایک گناہ کو نکالے گا، ایک نورانی چیز کو لے کے یہاں سے جائے گا. ایک بار پڑھے بابا چلے. اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن میری خواہش ہے بابا، میری خواہش ہے، پلیز کہہ رہا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں. میری تمنا ہے کہ یہ بچے یہ بڑی بہنیں اتنا ان کا اسٹرانگ ایمان، ڈٹرمنیشن کا یہ عالم ہو کہ ان کی زبان سے اردو اور ذہن سے ملاقات کریں. امام بھی یہ چاہتا ہے، یقین کرو امام یہ چاہتا ہے. امام یہ چاہتا ہے کہ آئے میرے پاس، پکارے مجھے، مجھ تک آئے. دوستو امام آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن ہم نہیں لیتے. یہ ایک پرابلم پیرنٹس کا تھا. دوسرا پرابلم، اگر کسی کے اوپر کسی کا پریشر ہے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بات مت سنو. اسلام بیلنس کا نام ہے. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جس میں ہر چیز بیلنس ہے.
اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اس کی فیوریٹزم تو ہی نہیں ہمارے پاس، بالکل نہیں ہے فیوریٹزم کہ یہ اس کو زیادہ محبت کرو، اس سے کم کرو، یا اس کو نقصان پہنچاؤ، اس کی دلازاری کرو، اس کو ہرٹ کرو، یا اس کو وہ کرو. نو، اسلام کے معنی ہے بیلنس. ہر چیز میں بیلنس ہے. ٹوٹل بیلنس کا نام ہے اسلام. ماں باپ کی ریسپیکٹ، وائف کی ریسپیکٹ. نہ تم ماں کو ناراض کر سکتے، ہرٹ کر سکتے، نہ اپنی وائف کو ہرٹ کر سکتے. تم یہ نہیں کر سکتے کہ وائف کو خوش کرنے کے لیے ماں کو ہرٹ کرو، یا ماں کو خوش کرنے کے لیے وائف کو ہرٹ کرو. نو وے، نو وے، یو کی ناٹ ڈو اٹ. آپ اگر ان کو ہرٹ کریں، وائف کو ہرٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ہے. وائف کو بھی ہرٹ نہیں کر سکتے. بیوی کو اپنی کنیز بنا کر مت لاؤ گھر میں. بیوی تمہاری سرونٹ نہیں ہے، بیوی تمہاری کنیز نہیں ہے. آنے والی ایک جنریشن کو لے کے آ رہی ہے، پورا ٹوٹل جنریشن اس کے ساتھ ہے. آنے والی بلیسنگ کو لے کے آ رہی ہے، برکت کو. آپ کہیں گے برکت کو؟ یس، عورت برکتوں کو لے کے آتی ہے. آپ نے غور نہیں کیا کہ جب دلہن گھر آتی ہے حکم کیا ہے؟ فرسٹ ڈے اپنے سسرال عورت چاہتی ہے. فرسٹ ڈے نکاح کے بعد گاڑی میں سے اتری، بامبے کی بات کر رہا ہوں میں، کہیں اور کی نہیں، بامبے کی گاڑی میں سے اتری، زبردست گاڑی اور ہر طرف نوجوان گھیرے ہوئے گاڑی کو، زبردست خوبصورت حسین آوازیں آ رہی ہیں. ان آوازوں کے درمیان عورت اتری باہر، ایک بلیسنگ کے ساتھ ہسبینڈ کے گھر میں انٹر ہوئی. اللہ کے رسول کا کیا ارشاد ہے کہ جب انٹر ہو تو اس کے پیر پہ پانی ڈالو. پیر پہ پانی ڈالو. پیر کی کیا ہے حقیقت ہے؟ پانی ڈالو. اور پانی کو، اس پانی کو جو ٹچ ہوا ہے اس کے پیروں سے، اس کو تمہارے گھر کے 4 حصوں میں ڈالو. پوچھا کیوں ڈالیں؟ تو کہا جتنے پرابلمس ہیں نا، پریشانیاں ہیں گھر میں دور ہو جائیں گی. پانی صرف ٹچ ہوا آنے والی سے، اس کا خیر سوچو، اس کا سٹیٹس کتنا بڑا اسلام ہے. آج میری ماں بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اسلام میں عورت کا سٹیٹس نہیں ہے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے ہزاروں لوگ مجھے اس وقت سن رہے، اور بعد میں کیسے سیدھی سنیں گے. سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ریسپانسبل فار مائی ورک. میں دنیا میں گھوم کے مجھے سے پڑھتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، ہر لوگ سے ملتا ہوں، کرسچینٹی بھی تمام جانتا ہوں، یہودیزم بھی جانتا ہوں، جتنے دوسرے مذہب ہیں ان کی بھی نالج ہے. لیکن دوستو، ممبر سے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو اسٹیٹس عورت کا اسلام میں ہے کسی اسٹیٹ مذہب میں نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے کسی مذہب میں. بلیو نہیں. کیا بات کرتے ہیں کرسچینٹی کی، کیا بات کرتے ہیں دوسرے مذہب کی؟ جو اسٹیٹس عورت کا اسلام نے دیا، اللہ نے دیا، کسی مذہب میں نہیں ہے. اتنے ایکول رائٹس ہیں. آج آرگنائزیشنز ہیں کہتی ہیں کہ ہیومن رائٹس، ایکول رائٹس اسلام میں نہیں ہے. جو ملک نہیں کر رہے وہ ظلم کر رہا ہے. جو اس کو فالو نہیں کر رہے، غلط اسلام پیش کر رہے، دے آر کلپریٹس. وہ لوگ غلط ہے، اسلام غلط نہیں. عورت کا سٹیٹس ہے اسلام میں. عورت کا اتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ عورت کو اللہ نے پوری رائٹ دی ہے. بتائیں کسی مذہب میں، اتنے لوگوں کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، بتاؤ کسی مذہب میں ایسا رائٹ ہے؟ ارے کرسچینٹی کی بات کرتے ہو، کرسچینٹی میں تو ڈیوورس ہی نہیں ہے. عورت لے ہی نہیں سکتی. عورت ایک دفعہ شادی کرتی ہے، then finish. زندگی تمام اسی شوہر کے ساتھ رہنا. شوہر ظلم کرے، شوہر مارے، شوہر تکلیف دے، شوہر بھوکا رکھے، she has to live with her husband. اب اگر جو ڈیورسز ہو رہے وہ الگ بات ہے، لیکن بائبل اٹھا کر دیکھو ان کی، بائبل میں نہیں ہے. ہمارے پاس عورت کی پوری رائٹ ہے. خدا
پوری لائف ہے سب سے بڑی. اور دوسرے مذہب میں بھی نہیں ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن آپ دیکھ لیں جو آپ کے ملک میں بھی مذہب میں ہے اس میں بھی نہیں ہے ہی نہیں. یہ اسلام ہے کہ ایکول رائٹ بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے. اور یہ کہتا ہے ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا, ہمارا سماج خراب ہو گیا. آج لیگل ہے شہر میں 5-10 منٹ زیادہ لے لوں. عورت کا اسٹیٹس, کیا عورت کو ہم گھر میں لا کر, بیوی کو گھر میں لا کر ہم سمجھ لیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا, ایک سرونٹ ہمارے گھر میں آ گئی, نو شی ہیز ٹو ورک فور. نو دوستو, کروا ہی نہیں سکتے آپ. بیوی کے اوپر فورس کر ہی نہیں سکتے آپ. کیا مجھے آج بریانی بنا کے کھلائیں, مجھے اب تک نہیں ملی, کہیں نہیں ملی. وہی دال اور وہی کھچڑی میں ہوں, سنیں بریانی بنائیں, آپ فورس کریں وائف کو, یو جسٹ فورس ہر کہ آئی وانٹ بریانی لنچ پہ. آپ بولیں کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. یو کیناٹ فورس ٹو یور وائف. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا ان سے پوچھا کہ عورت کے اوپر شوہر کہہ سکتا کہ یہ پکاؤ, یہ کوک کرو, یہ کوک کرو, یہ کوک کرو. آپ نے کہا نہیں کر سکتا. آپ اپنی وائف کو یہ بھی فورس نہیں کر سکتے کہ گھر میں جھاڑو دو یا ویکیوم چلاؤ, یہ بھی نہیں بول سکتے, فورس نہیں کر سکتے. آپ اپنی وائف کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے کپڑوں کو واش کرو. نو یو کیناٹ. آج سب سے زیادہ خوش ہوتے ہوئے, خیر ہے میں ایک بات بتا دوں آپ کو, میں شاید 4 یا 5 سال پہلے ہیوسٹن یا شکاگو میں اور ہماری عورتوں کی رائٹس پڑی تھی, اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایون آپ اپنی وائف کو فورسفلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ گیٹ می واٹر, گلاس آف واٹر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پلیز, آپ پلیز کون کہتا ہے پانی لے کے آؤ, مجھے پانی پی رہا. یو کیناٹ سے دس, یو کیناٹ. ممبر سے بیٹے داری سے کہہ رہا ہوں, پانی تک کے لیے فورس نہیں کر سکتے مجھے گلاس آف واٹر دو. تو دوسرے دن میرے پاس فون آیا کہ مولانا آج صبح سے چائے کا کپ نہیں رہا, کچھ نہیں رہا, بھوکے. تو آپ خیر کریں گلستان والے, کل بتا دینا. صلوات پڑھے محمد والا. تو سمجھے, آپ فورس نہیں کر سکتے اپنے وائف کو کہ گیٹ می گلاس آف واٹر. آپ نہیں بول سکتے, فورس وہی نہیں بول سکتے. اگر آپ کہیں پلیز یار گیٹ می پلیز. کیونکہ آج کل کا تو میں جو باتیں بتا رہا ہوں نا, آج کل تو سب الٹے معاملہ ہے. نہیں الٹا, کوئی بیٹھ کے بتائے مجھے پانی چاہیے, میں تھکی ہوئی ہوں, آپ کھانا بنائیں. میں ایک انسیڈنٹ سنا آپ کو, میں جگہ کا نام نہیں لیتا لیکن امریکہ کا ہے. پلیز, جب دونوں ساتھ کام کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, یا کوئی زیادہ سو کال ماڈرن ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بات, میں امریکہ کے اسٹیٹ کا نام بھی نہیں لیتا, غیبت ہوگی. ہم گئے مجلس پڑھنے, تو شام میں وہ صاحب نے کہا مولانا ہمارے گھر چلے, ہمارے ساتھ چائے پئیں گے. ہم چائے پلاتے ہیں, چائے پیے پھر چلیں دوسری مجلس میں چلے جائیں گے, جیسے یہاں پہ بھی مسلسل ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کوئی بات. ہم گئے گھر پہ ان کے, تو بیٹھے چائے پی رہے. اس نے کہا کہ ابھی چائے بناتا ہوں, چائے آئے گی آپ کو. اتنے میں ان کی وائف آئی, انٹروڈکشن ہوا کہ مولانا کیسے. میں نے کہا ٹھیک ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہمیں ذرا پلیز چائے تو بنا لیں. کین یو امیجن دا آنسر کیا تھا؟ پلٹ کے کہا کہ آپ کے مہمان ہیں, آپ بنائیے, میں بھی کام کر کے آ رہی ہوں. کین یو امیجن, آپ کے مہمان ہیں نا, از یور فرینڈ, آپ بنائیے, میں مصروف ہوں. یہ کلچر ہے, یہ بھی کلچر غلط ہے. یہ کلچر نہیں آنا ہے, یہ ویسٹرن کلچر ہے. شیعوں میں یہ کلچر کو ہٹاؤ. میں بچوں سے اور بہنوں سے کیوں فورسفلی بات کر رہا ہوں کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ربیع الاول شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہماری لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی ہو جائے,
جن کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، اللہ شہزادی کے صدقے میں وہ رکاوٹیں دور اور ہر رشتہ اچھا ہے۔ دیکھیے رشتے کی دعائیں مانگ رہے ہیں مجھ سے، میں آج تو دینے والا نہیں ہوں کوئی رشتے کی دعا، کیوں؟ آج تو آپ کو بتانا ہے کہ کل دوں گا رشتے کی دعا، لیکن رشتے کی دعا خالی دعا پڑھنے سے رشتہ نہیں آتا، پہلے چیک یور سیلف کہ آر یو اوکے ود یور پیرنٹس، وہ بات یاد رکھ کے رشتے کی دعا پڑھیں۔ بہرحال رسول سے پوچھا گیا کہ کیا دے سکتے ہیں؟ پانی کے لیے کون سکتے کر لو؟ اس زمانے میں چائے تو نہیں تھی، میں مثال دے رہا ہوں، تو کہا یہ کر عورت نہیں کر سکتی، جھاڑو نہیں دے سکتی، آپ کے کپڑے نہیں دھو سکتی، دیکھیے فورس نہیں کر سکتے، you do it, no you cannot say this۔ اب آپ دیکھیں کہ وائی فائی گھر میں بینڈرا میں، آپ گلستان کی کوئی لڑکی شادی ہوئی بینڈرا جاتی ہے، گھر پہ جاتی ہے، آپ مدر اللہ فادر اللہ ماشاء اللہ جیسے کہ بھائی جو سیون تھی وہ ہٹا دو، آ گئی ہے اپنی سیون، مت کرو دوستو، مت کرو، پلیز مت کرو۔ مجھے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج ڈیوورس ریٹ جو بڑھ گیا نا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ، انبیلیویبل۔ میرا ڈیوورس پہ ٹاپک نہیں ہے میری، آپ نے کہا بھائی اب جائیں، نوکر کو ہٹا دیا، آپ نے کہا کہ چلو بہو سے کام لو۔ دیکھیے بہو سے خوشی سے کام لو، وہ اپنے دل سے کر رہی، فائن۔ رسول سے پوچھا کہ اگر یہ نہ کرے، یہ نہ کرے، یہ نہ کرے، یہ نہ کرے تو پھر عورت کرے کیا؟ ہم وائف کو لا کے کیا کریں گے؟ خالی دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے بھی بور ہو جائیں گے، نہیں تو بات کیا کرے گی؟ عورت کرے گا گھر میں سسرال میں آ کے کچھ نہیں کرے، آپ کہہ رہے ہیں کھانا نہ پکائے، پانی نہ پلائے، شوہر کو لیے کپڑے نہ دے، گھر میں جھاڑو نہ دے، پھر کرے کیا عورت؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کرتی ہے، آنسر بعد میں بتاؤں گا اس کا، اگر وہ کرتی ہے، مثال کے طور پر اپنا شوہر کہتا ہے کہ پلیز مجھے ایک گلاس آف واٹر چاہیے، عورت وائف، دیکھیے میں عورتوں کو ایک آج بہت اچھا گفٹ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں، ہر عورت ہندوستان پاکستان کی اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرتی ہے، ہماری عورتیں بڑی اوبیڈینٹ ہوتی ہیں، ہماری عورتوں کا کیا کہنا، جو کہتے ہیں سر کو جھکا کے سن لیتی ہیں، اب وہ نہیں سنتی وہ الگ بات ہے، سن لیتی ہیں، ہماری عورتیں سب کام کرتی ہیں، تو معصوم کہہ رہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر عورت وائف تمہاری تم اپنے ہسبینڈ کو گلاس آف واٹر دیتی ہے، ایک گلاس، اور اس کا شوہر جب پانی پیے گا ایک سپ لے گا، ایک گھون پیے گا، تو ایک گھون کے بدلے میں اللہ 1000 گناہ عورت کے معاف کرے گا، 1000 نیکی اس کو شوہر کو نہیں، اس لیے دے گا، کیوں دے گا؟ اسی لیے دے گا کہ اس نے رسول کی اور اللہ کی اطاعت میں جب اپنے شوہر کے ساتھ کی اطاعت کرے تو رسول کے اطاعت میں اس نے عمل کیا اسلام کے اوپر، اسی لیے اللہ اس کو دے گا۔ کہا کہ اگر عورت گھر میں جھاڑو لیتی ہے، جو کچرا اٹھ رہا ہے اس کے جسم پہ گر رہا ہے، تو کہا وہ کچرا نہیں گر رہا بلکہ اس کے گناہ معاف ہو رہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے تو وہ کپڑے نہیں دھو رہی ہے، اپنے تمام گناہوں کو دھو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا اجر ہے عورت کا، لیکن نیت اور انٹینشن یہ ہو کہ میرا انٹینشن یہ ہے کہ میں اس لیے یہ کام کر رہی ہوں کہ میرے اللہ نے کہا کہ شوہر کی اطاعت کر، تو اللہ یہ کر رہا ہے، یہ نہیں کہ میں اپنی مدر اللہ کی خوشی میں کر رہی ہوں، قربت اللہ، اللہ کے لیے قربت اللہ نہیں ہے، مدر اللہ کی اردو میں نہیں بولتا، سب سمجھ جائیں گے، چل بات پڑھے محمد والے مدر اللہ کی قربت اللہ نہیں ہوتا، یہ مت سمجھو کہ تم اپنی مدر اللہ کو خوش کرو گی، نہیں، خوش ضرور کرو، ان کو ضرور کرو، لیکن پہلے خوشی تمہارے ذہن میں تمہارے خدا کی ہو، تمہارے امام کی ہو، اس کے بعد مدد خوش کرو۔ تم اگر ہر بہو آنے والی ڈاکٹر اللہ اگر اپنی مدر اللہ کو اپنی ریئل مدد سمجھے تو گھر کے پرابلم خود بخود چالو ہو جائے۔ اپنی ماں سمجھو بابا، اپنی ماں سمجھو، اگر اس کی کوئی بات بری لگتی ہے تو فوٹو ہے، جیسے
तुम्हारी माँ की बात तुमको बुरी लगी तो तुम माफ करती हो ना। यू डोंट गो एंड कंप्लेन हियर एंड देयर। देखिए एक चीज याद रखो, मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है, इमाम तक पहुंचना है ना आपको, कलीले कलीले है ना, इमाम तक पहुंचना है। इमाम क्या कहता है कि जब मेरे पास आएगा ना इन चीजों को छोड़ के आएगा। हम क्या करते, अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए मदर इन लॉ के साथ या सिस्टर इन लॉ के साथ, आप समझ लें सिस्टर इन लॉ कौन होती है, बड़ा जबरदस्त रिश्ता है सिस्टर इन लॉ का भी, इतना इंपॉर्टेंट रिश्ता है इंडियन कल्चर में, अनबिलीवेबल। सिस्टर इन लॉ का नन जिसे कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट रिश्ता है। अगर तुम्हारे कोई बात नहीं पहुंच सके, अगर तुम कोई बात तुम्हारी मां की, सास की या नन की बुरी लगे, डोंट गो एंड टॉक अबाउट हर इन द सोसाइटी। देखिए कितना बड़ा नाजुक पॉइंट है, ईमान तक कोई नहीं पहुंच सकता, बिलीव में नहीं पहुंच सकता। ये क्या होगा, बैक बाइटिंग हो जाएगी, ये गीबत हो जाएगी। अगर आपने जाकर अपनी नन का या सास के किस्से माशरे में बोलना शुरू किए तो ये गीबत है। जो गीबत करता है इमाम कभी नहीं मिलता उससे। मैं क्या कह रहा हूं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप हर्ट हो रही है उनके बातों में, फाइन, आई एग्री, यू गेट हर्ट, वो कुछ बोल रही है, लेकिन आपने क्या किया, आपको फेवर इमाम से मिलने वाला था, लेकिन आपने क्या किया, अपने सवाब को गुनाह में मुब्तला कर दिया। कैसे, जाके मार्केट में कहने लगे मेरी सास ऐसी है। मजलिसों में आके लोगों औरतों में बैठकर अपनी सास की बुराई या अपनी नन की बुराई एंड ऑफ योर लाइफ है। बैकबाइटिंग से इमाम कभी खरीद नहीं आएगा। बिलीव मी दोस्तों, ये भी समाज का वो गुनाह है जब सिराते मुस्तकीम तक कोई नहीं जा सकता। आप जिंदगी तमाम कहते रहो इला मता हर रफी का या मौला, और आप सुबह से शाम तक बैकबाइटिंग करो, यू थिंक कि इमाम विल बी हैप्पी। आप समझ रहे हैं कि इमाम खुश हो रहा है आपसे। आप जुमे के दिन कह रहे मौला प्लीज आइए, पैर में मार के कह रहे अलजल, लेकिन आपका काम ये कि जब तक मुसल्ले पे अलजल मुसल्ले पे तो इमाम को पुकार बाहर निकल गए, उसने ऐसे किया, मेरी सास ने ये किया, मेरी नंद ने ये किया, मेरे देवर ने ये किया। प्लीज 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 मत करो, ये चीजों को छोड़ो, जब इमाम तक जाओगे। मैं 8 दिन से मुसलसल कह रहा हूं, प्लीज कह रहा हूं, प्लीज कह रहा हूं, आई एम बेगिंग यू कि प्लीज मेरी बहनों मेरे भाइयों ये चीजों को छोड़ो। घर की बात घर के अंदर रखो, चाहे दिवाली में रहेगी ना तो इज्जत रहेगी। मिसाल है हिंदुस्तान की, जो मुट्ठी बंद जो होती है ना इज्जत की है, मुट्ठी को खोलो मत, अपने आर्म्स को खोलो मत। तुम्हारी जितना तुम एक चीज याद रखो, तुमने अगर अपनी मदर-इन-लॉ और सिस्टर-इन-लॉ की इज्जत को बचा लिया तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत को बचाएगा। अल्लाह सत्तारुल उयूब है, अल्लाह सत्तार है, सत्तार। बस यहां टॉपिक को रखो, 10:30 हो गए, 1 घंटा हो गया, लेकिन मैंने कहा था कि आज वीकेंड है इसलिए मैं 10 मिनट ज्यादा लूंगा। बस यारों के कल से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक जुमला सुन ले कि सत्तारुल उयूब है अल्लाह। अल्लाह सत्तार है। सत्तार के माने क्या है, गुनाहों पर पर्दा डालना, बुरी चीज को छुपाना। दोस्तों इतने बड़े मजमे से कह रहा हूं मैं कि अगर अल्लाह सत्तार नहीं होता, अल्लाह का नामों में सत्तार नहीं होता, मिंबर से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यकीन करे कोई शख्स जिंदा नहीं रह सकता था। बाप बेटे के सामने नहीं रह सकता था, बेटी मां के सामने नहीं रह सकती, मां बेटी के सामने जिंदा नहीं रह सकती थी। क्यों? इसलिए कि हर इंसान के पास गुनाह ऐसे होते जो उसको मालूम या उसके खुदा को मालूम। हम बंद कमरे में करते हैं, अंधेरे में करते हैं, छुप के करते हैं, किसी को नहीं मालूम, दुनिया में किसी को नहीं मालूम। अकेले में हमने गुनाह किया, लेकिन वो उसको पता है। लेकिन वो इतना सत्तार है कि जब हमको कमरे से बाहर निकाला तो रहमत का पर्दा डालकर इज्जत के साथ निकाल दिया। यह है सत्तार अल्लाह। अब एक बात, अब मजीद तमाम कल यही से शुरू करूंगा। अल्लाह सत्तार कैसा, प्लीज इतना बड़ा मजमा सुन रहा है, ये मैसेज आज क्लियर हो गया तो यकीन करें। मैं अभी वो सिस्टर-इन-लॉ मदर-इन-लॉ की टॉपिक खत्म नहीं हुई, रसूल ने जो कहा है मुझको कल इंशाल्लाह उसका एक्सप्लेन करूंगा।
کل دعا دوں گا تو لڑکی کی شادی کیسے ہوتی ہے، کون سی دعا پڑھنا چاہیے، یہ باتیں اگر میں آج ایکسپلین کر دوں، کل پورے ایکسپلین کر دوں تو ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہوگا. دین یو ول گو ایز پر اسلامک جو رولس ہے، تو دین یو ول سی کہ اگر آپ پرے بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے تو امام زمانہ کی مدد کیسی ہوگی. کل پرسوں صرف 2 مجلس یہاں پر ہے، امپورٹنٹ مجالس ہے، کنکلوژن ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائم پہ کل میں بھی انشاءاللہ ٹائم پہ آؤں گا، اس لیے کل سنڈے ٹریفک نہیں ہوگی. منڈے وہاں پہ خواجہ مسجد میں نہیں ہے مجلس، میری مجلس میرا روڈ پہ کوئی حضری امام بالا وہاں پر، لیکن وہ 8 بجے ختم ہو جائے گی. تو میرے پاس 20 آف ٹائم ہے، تو 2 مجلسیں ہیں. پلیز آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل ٹائم پہ آ جائے انشاءاللہ. کل پرسوں 2 دن میں کنکلوڈ کروں گا. اللہ ستار کیسا ہے، جناب موسیٰ نبی کا زمانہ ہے. موسیٰ نبی ایک دفعہ پورے قحط پڑا ہوا فلسطین میں، ڈراٹ آ گیا. پلیز غور سے سنیں کہ اللہ کتنا ستار ہے. جب چیک یور سیلف کہ ہم کتنے ستار ہیں. فلسطین میں ڈراٹ ہے ٹوٹل. نبی موسیٰ اپنی امت کو لے کر آئے طور کے پاس، وہ پہاڑ کے پاس، ہاتھوں کو اٹھا دے گا پروردگار تو دیکھ رہا ہے ڈراٹ ہے، لوگ بالکل پانی نہیں ہے، پلیز برسات کر دے، رحمت کو برسا دے. اوپر سے آواز آئی، اس لیے کہ موسیٰ اور اللہ میں ہاٹ لائن تھی. اوپر سے آواز آئی، موسیٰ جو تمہارے ساتھ یہ لوگ ہیں نا، ان میں ایک ایسا ہے جس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے رحمت کو روک لیا، اب ہم رحمت کو نہیں برسائیں گے. بس موسیٰ نے سنا، گھبرا گئے، پلٹے اپنی امت کی طرف، پلٹ کے کہا کہ کون ہے جس نے گناہ کیا. آپ کو تو پتا ہے اگر ہم گناہ کرتے تو کسی کو بولتے، ہم سمجھتے ہم نے گناہ کبھی نہیں کیا، آپ نے کیا. گناہگار کبھی نہیں کہتا کہ میں نے گناہ کیا. یہ بھی ایک مسئلہ انشاءاللہ کل یا پرسوں کے مجلس میں آئے گا کہ ایکسپٹ یور سنس، ایکسپٹ یور سنس. بابا ایکسپٹ کرو اپنے گناہوں کو، اس کے سامنے مانگو، اس کو سوری بولو. فارگیو کرنے کو تیار ہے، لیکن تم گناہ ہی نہیں معاف کرواتے تو ایمان تک کیسے پہنچو گے. عادت ڈالو سوری بولنے کی. کل بولوں گا، کل پرسوں کی مجالس سے 2 ہے. بہرحال موسیٰ نبی گھبرا گئے، کہنے لگے بتاؤ کس نے گناہ کیا. سب خاموش، ریئل گناہگار بھی خاموش. لیکن وہ گھبرا گیا جو ریئل گناہگار تھا، اس کو توفیق آ گئی. دل میں اس نے اپنے گناہ کو ایکسپٹ کیا، ایکسپٹ کر کے کہا کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں. زبان سے نہیں کہا، زور سے نہیں کہا کہ کوئی سن لے، بازو والا سن لے. نو، کرم دیکھو، اس کا کرم دیکھا. کیا کہا؟ دل میں کہا پروردگار I accept my sin, I accept my sin, please forgive me, please forgive me. اللہ تو مجھے بچا لے، ان کے سامنے بچا لے. ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ سامنے آ جائے اور میں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاؤں. بس یہ کہا، آسمان پہ بادل آئے، زبردست بارش ہوئی. جب بارش ہوئی موسیٰ چونکے. موسیٰ نے کہا یہ کیا ہو گیا. 15 منٹ پہلے خدا یہ بات کہہ رہا ہے، 15 منٹ کے بعد رحمت کا برساتا ہے. سیدھا امت کو چھوڑ کے طور پہ چلے گئے. اب سنو دوستو، اللہ کا کرم دیکھو. پلیز جو میں 8 دن سے کہہ رہا ہوں نا، ذرا سا اگر آپ سن رہے نا عابد نورانی کی باتیں، یقین کریں دوستو، آپ اتنی جلدی امام تک پہنچیں گے، اتنی جلدی امام کے قریب ہوں گے کہ امام will be so happy, really I'm telling you, he will be so happy. موسیٰ طور پہ گئے. طور پہ جا کے موسیٰ نے کہا پروردگار اے میرے اللہ، تو مجھے بتا دے کہ ابھی تو نے یہ کہا اور پھر 15 منٹ میں برسات کرتا ہے. میں 15 منٹ ایگزامپل دے رہا ہوں. ابھی فوراً رحمت کو برسا دیا. تو اوپر سے آواز آئی، موسیٰ جو میرا گناہگار بندہ تھا نا، اس نے مجھ سے سوری کہہ دیا تو میں نے اسے معاف کیا، اس لیے میں نے رحمت کو برسایا. موسیٰ نے کہا واہ، تو نے معاف کر دیا، مجھے تو بتا دو کون تھا. دوستو پلیز ویک اپ بابا، ویک اپ بابا، ویک اپ. موسیٰ نے کہا پلیز شو می کون ہے وہ، مجھے تو بتا، میری امت کا ہے. اللہ نے کہا نو میں نہیں بتاؤں گا. موسیٰ نے کہا پروردگار وہ میرا کلمہ پڑھتا ہے، میرا کلمہ پڑھتا ہے، میں نبی ہوں، مجھے تو بتا دے کون تھا جو گناہگار تھا. آواز آئی موسیٰ سنو، وہ میرا بندہ تھا، گناہ کیا تھا، مجھ سے معافی مانگی، میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. دیکھیں کہ اللہ کتنا ستار ہے کہ نبی کو نہیں بتا رہا ہے، اتنا ستار ہے. اور ہم گھر کی کوئی بات
کسی کی کوئی بات، کسی کا کوئی گناہ، سب سے پہلے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم اس کو لیڈ کریں گے. اینڈ وی تھنک کہ ہم یہ معاشرے میں جو باتیں کر کے ہم اس کی عزت کو کم کریں گے. یاد رکھو عزت کا دینے والا خدا ہے، تم نہیں. تم اپنے گناہ میں زیادہ اضافہ کر رہے ہو، تم اپنے راستے کو روک رہے ہو ایمان تک جانے کی. آبسٹیکلز کیا ہیں؟ رکاوٹیں کیا ہیں؟ یہی رکاوٹیں ہیں، یہی رکاوٹیں. یہ سلمان اور میشم بیٹھ کر غیبت نہیں کرتے تھے، سلمان اور میشم بیٹھ کر اچھی باتیں کرتے تھے. یہ کام کرو گے بلیو می، ایک لمحے تم اپنے جو کچھ اب تک کیا نا وہ اللہ کے سامنے فارگیو کر لو، معاف کر لو کہ پروردگار پلیز معاف کر لو. یقین کرو اتنا کرینے فوراً معاف کرے گا. ارادہ کرو اس شہزاد میں گلستان میں بیٹھ کر کہ مولا آج کے بعد ہم کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہو اور میرا امام ناراض ہو. آج سے ہم کو راستہ بتاؤ صراط مستقیم کا، ہم کو اپنے امام سے ملا دے. یقین کرو دوستو اگر تم خلوص سے دل کے ساتھ پائش بن کر اپنے امام تک جانا چاہتے ہو نا تو ان چیزوں کو چھوڑو. کل میرا وقت ہوگا، کل انشاءاللہ اسے کنٹینیو کروں گا. ابھی 60 منٹس ہو گئے تو بہرحال ان 70 العیوب وہ ہے، ہم بھی کم از کم کوئی صفت کو اپنے پاس لا لیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. آج امپورٹنٹ میسیجز پہنچے لیکن ابھی کمپلیٹ ہو انشاءاللہ. ٹمارو آئی ول کنٹینیو. 2 مجلسیں ہیں آج کی رات. میسیجز امپورٹنٹ پہنچے اور رات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. آج ہمارے مظلوم کی 10ویں کی رات ہے. 10 دن ہو گئے حسین کو شہید ہو کے، فاطمہ کا گھر گزر کے 10 دن. آج کل 10واں امام کا، آج اس کی شب ہے. دوستو شہزادی کا گھر ایسا ہو گیا کہ پھر اب قیامت تک آباد نہیں ہو، اب کبھی آباد نہیں ہوگا. یہی تو کہہ کے زینب روتی تھی کہ بھیا تمہارے جانے کے بعد زندگی سنسان ہو گئی. بھیا تیری شہادت کے بعد اب زینب کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں. بچوں کا ماتم نہیں کیا، جب ماتم کیا حسین کا ماتم کیا، یا عباس کا ماتم کیا، یا علی اکبر کا ماتم کیا. اور اللہ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ ہم سب کو. دوستو کربلا جب لوگ جاتے ہیں نا تو آج بھی جو بھی زائرین جاتا ہے وہاں کے لوگ مہمان ضرور رکھتے ہیں. 1 دن کا بھی 2 دن کا 1 وقت کا کھانا ضرور کھلائیں. جو کربلائی پوچھا کیوں تو کہا کہ یہ حسین کی وصیت تھی. جب امام 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے اور ایک کے بعد ایک گھوڑا حسین نے بدلا، 7 گھوڑے بدلنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو بلا کے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے مالیہ کہتے ہیں. امام بار بار یہی پوچھتے جاتے تھے یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے. تو ایک ضعیف نے آگے بڑھ کے کہا تھا یہ کربلا بھی سے کہتے. نام کربلا سنا حسین تو جانتے تھے، حجت کو تمام کرنا تھا. عباس سے کہا کہ بھیا خیمے یہی نصب کر دو. سیلانیوں کو حکم دیا کہ اتر جاؤ. خیمے میں سالیہ زہرا آ گئی. کچھ دیر گزری تو فوراً فیضا سے کہا جا کے بھیا کو برا کر لاؤ. حسین زینب کے خیمے میں آئے تو زینب نے کہا بھیا یہ کیسی جگہ ہے کہ جب سے آئی ہوں پشت خیمہ سے کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ بیوی اتنا تڑپ کے روتی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا گھر اجڑ گیا. تو حسین نے کہا بہن تم نے پہچانا نہیں؟ ارے وہ ہماری ماں فاطمہ ہے.
بہن کربلا ہے، اب ہمیشہ ہم زندگی اب یہی بسر کریں گے۔ علی جو ثانیہ زہرا سے گفتگو کر کے امام باہر آئے، باہر آ کر بنی اسد کے قافلے والوں قبیلے والوں کو بلا کے کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ زمین کو مت خریدیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو بھی یہاں پر آئے گا وہ مصیبت میں گر جائے گا۔ حسین نے کہا سنو، اب ہم قیامت تک اسی زمین پہ رہیں گے۔ زمین کو خرید کے کریم نے انہیں ہبا کر دیا، واپس کر دیا، یہ کہہ کر سنو کہ جب میں مر جاؤں میری خبریں بن جائیں تو اس کے بعد اگر کوئی میرا زائر آئے کربلا تو اس کو مہمان ضرور رکھنا، اس کو ایک وقت کا کھانا ضرور کھلانا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو بھوکا مر گیا، یہ وہ امام کہہ رہا ہے کھانے کا اپنے زائرین کا خیال کہ جو جس کے بچے 3 بھی بھوکے اور پیاسے تھے۔ امام نے کہا میرے زائرین کو پانی ضرور پلانا۔ ان لوگوں نے کہا ضرور مولا، آج تک وہ دستور ہے۔ یہاں ایک روایت ملی کہ آج سے 50-60 سال پہلے دوستو یہی محرم کا زمانہ، المعین خلیل تھا، کربلا میں رہنے والا ہے، وہ کہتا بڑا تاجر تھا۔ اس نے کہا کہ اس سال میرا ایسا کاروبار خراب ہوا کہ میرے پاس بالکل پیسے ختم ہو گئے، اتنے پیسے ختم ہو گئے کہ چہلم خریب آ گیا اور میں بالکل پیسے نہیں ہیں۔ اب مجھے یہ فکر تھی کہ حسین کے زائرین آئیں گے تو میں ان کے کھانے کا انتظام کیسے کروں گا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ ہر سال کئی 100 لوگ آ کر میرے پاس رہتے تھے، میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا۔ رونے لگا مولا کیا اس سال میں آپ کے زائر کو کھانا نہیں کھلاؤں گا؟ اے کربلا کے بھوکے، اے کربلا کے پیاسے میری مدد کو۔ یہ سوچتا کہتا ہوا حسین کے روزے تک پہنچا۔ جیسے ہی روزے کے پاس پہنچا تو میری جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا۔ جیسی دروازہ بند ہوا اس نے تڑپ کے کہا مولا آپ نے بھی بند کر دیا وہ دروازہ، اب میں کہاں جاؤں گا، اب کس کو پکاروں گا؟ حسین تم نے بھی دروازہ بند کر دیا۔ یہ کہتا ہے جیسے میں نے کہا میرے پشت میں ایک ہاتھ آیا اور ایک آواز آئی کہ اے بھائی تو چاہتا کیا ہے؟ تو کہا میں یہاں پہ جب حسین کے زائرین آتے ہیں تو میں ان کے کھانے کا انتظام کرتا، 3 دن ان کی دعوت کرتا ہوں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اب کیا چاہتا ہے؟ تو کہا کچھ اناج دلوا دو تو میں حسین کی زائرین کے لیے مدد کروں، ان کے کھانے کا انتظام کروں۔ یہ کہتا ہے کہ میں کربلا کا رہنے والا تھا، لیکن وہ آنے والے نے مجھے اپنے ساتھ لیا، ایک گھر میں پہنچایا، وہ سب سامان غذا تھی، کہا یہ اٹھا لے اپنے گھر جا اور جو زائرین آئے نا انہیں کھانا کھلا دینا۔ تو اس نے کہا تو نے بڑا رحم کیا، تو نے بڑا کرم کیا، حسین نے تو میری بات نہیں سنی لیکن تو نے بڑا کرم کیا کہ اتنا اناج ہے میں اکیلے کیسے لے کے جاؤں گا، کچھ مدد کر دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ آنے والے نے کہا علی اکبر اے میرے خاصم اے اولا محمد آؤ اور آتے اس کے سامان کو پہنچاؤ۔ یہ کہتا ہے کچھ جوان آئے، اس خان سامان غذا کو میرے گھر تک پہنچایا، میں نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے روزے کے قریب آیا اور کہا یہ بتا تو کون ہے؟ تو کہا میں حسین ہوں۔ ارے جس کو پکار رہا تھا، جس سے شکوہ کر رہا تھا وہ میں حسین ہوں۔ علی وہ اتنا کریم امام، اب جب بنی اسد سے زمین کو خریدا، زمین کو خرید کے ہبا کیا، ہبا کر کے بنی اسد کے مردوں کو بلوا کے کہا کہ دیکھو آج شیعے میں ہم شہید ہو جائیں گے اور دشمن اپنی اپنی لاشوں کو دفن کر دے گا، میں تم سے کہہ رہا ہوں آنا اور آ کر حکومت سے ڈرنا نہیں، ہمیں آ کے دفن کر دینا۔ اس کے بعد امام نے ان کی عورتوں سے کہا کہ عورتوں کو خرید بلایا اور بلا کے کہا دیکھو اگر تمہارے شوہر حکومت کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کرے تو دریا پہ پانی کے بہانے آنا اور ہماری میتوں کو دفن کرنا۔ اس کے بعد امام نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بچے بڑے خوش ہو کے حسین کے پاس گئے، بچوں کے سروں پہ حسین نے ہاتھ پھیرا، بچوں نے کہا مولا ہم کو اتنا عزیز سمجھا، ہم سے بات کر رہے، کہا مولا ہم کیا خدمت کریں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں سے حسین نے کہا عزیزو کتنا غریب ہو گیا تھا حسین، کتنا غریب ہو گیا تھا۔ کہا بچوں نے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کرے تو ارے کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا، ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ دن گزرے، عاشورے کا دن گزرا، 11 محرم کو بنی اسد کے مرد چلے کہ ہم کو حسین کو دفن کرنا ہے، عورتوں نے کہا نہیں ہم سے بھی حسین نے
बजा दिया था। औरतें भी चलने लगी तो बच्चों ने पुकारा कि फातिमा के लाल ने हमसे भी कहा था। ये काफिला दौड़ता हुआ आया, बस मैंने रहमत को तमाम किया। आज शबे 10वां है इमाम का। जब पहुंचे करबला तो जो सरदार था वो परेशान हो गया कि हमें ये दफन कैसे करें। अरे किसी की लाश के ऊपर सर नहीं है, कोई पहचान नहीं सकते। वो कहता कि हम परेशान खड़े हुए थे, हमने देखा कि एक सवार आ रहा है और पुकार के कहने लगा ए भाइयों ठहरो मैं आ रहा हूँ। जब वो सवार करीब आया तो हम हैरत में पड़ गए कि ये कैसा सवार है जो तौक भी बड़ी हुई है, जो पैरों में बेड़ियां भी है, हाथों में जंजीर भी है। ऊंट से उतरा, उतर के एक लाश के करीब गया और जाके उसकी लाश को देखा, सीने पे हाथ मारने लगा और मार के कहने लगा अरे ये मेरा अली अकबर है। उसको उठाया, उसकी मैयत पे एक जगह रखा, फिर एक लाश के पास पहुंचा जो लाश के टुकड़े हो चुके थे। कहा रे ये मेरा कासिम है, उसकी मैयत को उठाया, फिर छोटी छोटी मैयतों को उठा के कहा ये औला मोहम्मद है। उसके बाद ये सरदार कहता है कि हमने देखा एक छोटी सी मैयत के करीब गया जिसका सर नहीं था, सर पीटने लगा, कहने लगा रे मेरा छोटा भैया अली असगर है। उनकी मैयत को भी लेकर गया, फिर नशेब में पहुंचा, पहुंच के पामाल लाशे के करीब पहुंचकर सर और सीना पीटने लगा कि ये मेरा बाबा है, ये मेरा बाबा है। तो लोगों ने पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं सैयद सज्जाद हूं। अरे मेरे बाबा को दफन करने आया। कहा सब लाशों को रखकर दफन किया, गंदे शहीदा को दफन किया। उसके बाद कहता है अभी जाना नहीं, मेरे साथ चलो। नहर की तरफ गया, नहर की तरफ गया, एक मैयत के जिसके हाथ नहीं थे उसकी कब्र बनाई, उसको लिटाया, बस मैंने रहमत का तमाम किया। लिटा के बनी नसब से कहा तुम दूर रहो, मैं करीब जाता हूँ। करीब जाकर अपने रुखसारे को अब्बास के सीने में रखा, एक जुमला कहा चचा तुम आराम कर रहे हो, इस वक्त आपकी बहनें, इस वक्त ज़ैनब और कुलसूम कूफे में बेरिदा है, सकीना को तमाचे लग रहे हैं, बीवियों पे दादियां